موضوع الدرس في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وما فيها من العبر سورة الزخرف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال کہاں پڑ گیا ایسے باتیں کر کہاں پڑ گیا لا حول. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى حتى إذا جاءنا أي هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله عز وجل يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرين. وقرأ بعضهم حتى إذا جاءنا يعني القرين والمقارن
اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب یہ آئیں گے، یعنی یہ کافر اور اس کا جو قرین شیطان ہے، دونوں اللہ کے درگاہ میں حاضر ہوں گے، اور میں یوم حشر کا وہ جب ہال دیکھیں گے، قیامت کی سختی دیکھیں گے، تو اب وہ جو اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا تھا، جس نے اس کو گمراہ کیا اور جہنم کا راستہ دکھایا، اب جب آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قیامت والے دن، اب یہ اس سے الگ ہوگا اور کہے گا ہائے بری بات ہے، کاش تمہارے اور میرے درمیان میں کوئی تعلق بھی نہ ہوتا۔ حتی اذا جاءنا یعنی القرین والمقارن، وہ شیطان اور وہ بندہ جس پہ وہ مسلط تھا، وہ دونوں آئیں گے قیامت میں۔ قال عبد الرزاق اخبرنا معمر سعید الجریری قال بلغنا ان الكافر اذا بوس من قبره يوم القيامه شفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يسيرهم الله تبارك وتعالى الى النار۔ حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کافر قیامت والے دن اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو شیطان اس کا ساتھ ہوگا، وہ اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ رہے گا اور اس کو نہیں چھوڑے گا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ فلذلك حين يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين والمراد بالمشرقين ها هنا ما بين المشرق والمغرب، یہاں لفظ تو مشرقین ہے، لیکن یعنی وہ کہے گا کہ کاش تیرے اور میرے درمیان میں مشرق اور مغرب کا بودھ ہوتا، ہم کبھی ایک دوسرے کو نہ ملتے۔ وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَهَا هُنَا تَغْلِيبًا، یعنی یہاں مشرقین کہا گیا ہے، مراد مشرق اور مغرب ہے، اس کو کہتی ہیں تغلیباً کہتی ہیں، جیسے قمران، امران، ابوان، تو قمران جو ہے مراد ہوتا ہے سورج اور چاند، شمس اور قمر، لیکن تغلیباً کہہ دیتی ہیں قمران۔ اسی طرح قالوا ابن جریر وغیرہ ثم قال تعالی ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون ای لا یغنی عنکم اجتماعکم فی النار واشتراککم فی العذاب العلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر تمہارا شیطانوں کے ساتھ اکٹھا ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی نفع نہیں پہنچائے گا قیامت والے دن تم سے کسی عذاب کو، بلکہ تم سب کے سب عذاب دردناک میں اکٹھے مرو گے۔ وقولہ جلت عظمتہ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین ای لیس ذلک الیک انما علیک البلاغ ولیس علیک ہداہم ولكن الله يهدي من يشاء ويذل من يشاء وهو الحكم العدل في ذلك۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں، آپ کیوں زیادہ پریشان ہوتے ہیں؟ کیا آپ کسی بہرے کو سنا سکتے ہیں، کسی اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہیں؟ لیس ذالک الیک، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کا دین پہنچا دیں، آپ نے پہنچا دیا ہے۔ ولیس علیک ہداہم، ان کا ہدایت پہ آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولكن اللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، جس کو چاہیں گمراہ کریں۔ وہو الحکم العدل، وہ فیصلے فرمانے والے ہیں اور ان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل ہوگا۔ ثم قال تعالی فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون اے لا بد ان ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت انت۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم ان دشمنوں سے، کافروں سے ہر حال میں انتقام لیں گے، چاہے آپ چلے جائیں، کیا مانا یعنی ہجرت فرما جائیں، یا آپ پر وفات آ جائے، اس کے بعد ہم ان سے انتقام لیں۔ او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون، نحن قادرون علی ھذا وعلی ھذا،
ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں ان سے بدلہ لیں، ہم چاہیں تو آپ کے بعد بدلہ لیں، ہم قادر ہیں جو چاہیں جب چاہیں کریں۔ وَلَمْ يَقْبِضِ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى أَكَرَّ عَيْنَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ وَحَكَمَهُ فِي نَوَاسِيهِمْ وَمَلَّكَهُ مَا تَضَمَّنَتْهُ نَوَاسِيهِمْ۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دشمنوں کو ذلتہ میں شکست سے دوچار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دشمنوں کو آپ کے سامنے قیدی بنا کے حوالے کیا کہ اب آپ جو چاہیں ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ ھذا معنی قول السدی واختارہ ابن جریر۔ وقال ابن جریر حدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابو ثور معمر قال تلا قتادہ فإما نذهبن بك وإنا منهم منتقمون قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت النقمة ولن يرى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته شيئا حتى يقرئه التامذا ولم يكن نبي قد إلا وقدر العقوبة في أمته إلا نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک کی وفات ہو گئی، لیکن آپ نے اپنی امت کی بربادی نہیں دیکھی، ہلاکت نہیں دیکھی۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور کو ان کی امت کی ہلاکت و بربادی دکھائیں، حالانکہ پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب نے اپنی قوموں کی ہلاکت دیکھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام دیکھیں، ان کے سامنے ان کی قوم ہلاک ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قوم فرعون اور قبط ہلاک ہوئے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی امت ہلاک ہوئی، لیکن اللہ پاک نے حضور کی امت پہ ایسا کوئی عذاب نہیں بھیجا جو حضور کی تکلیف کا باعث بن جائے۔ قال وذكرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى ما يصيب امته من بعده فما روي ذلك منبسطا حتى قبضه الله عز وجل۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا تھا اور یہ دکھلا دیا تھا کہ تمہاری امت پہ کیسے کیسے عذاب آئیں گے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حضور کو ہم نے مسکراتا ہوا بھی نہیں دیکھا، آپ امت کے غم کی وجہ سے ہمیشہ حزین رہ گئے۔ وذکر من روایت سعید ابن ابی عروبۃ عن قتادہ نحوہ ثم روى ابن جریر نحو ذلك ايضا وفي الحديث النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم السماء ما توعد وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي وَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ۔ اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے جو ہیں گویا آسمان کے لیے امان ہیں، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو پھر آسمانوں پہ بھی وہ عذاب آئے گا جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، پھر جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان پھٹ جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا وانا امنۃ لاصحابی، مجھے بھی اللہ نے اپنے صحابہ کے لیے امان بنایا ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو پھر میرے صحابہ پر بھی وہ امتحان آئیں گے۔ اور واقعی حضور کے بعد کتنے بڑے بڑے امتحان آئے۔ سیدہ عائشہ اور سیدنا علی کی جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ تو امتحان تو پھر آتے ہیں۔ ثم قال عز وجل فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، اي خذ بالقرآن المنزل على قلبك فانه هو الحق وما يهدي اليه هو الحق المهدي الى صراط الله المستقيم الموصل الى جنات النعيم والخير الدائم المقيم۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی، ہم نے جو آپ پہ قرآن اتارا ہے آپ اسی پر عمل کریں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں،
یہ وہ قرآن ہے جو حق ہے اور جو حق کا راستہ دکھلانے والا ہے اور صراط مستقیم پہ پہنچانے والا ہے، اور یہ ایک ایسی رسی ہے جس نے پکڑ لیا اس کو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرما دیتی ہیں۔ جیسے حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور وہ حبل کیا ہے؟ مفسرین فرماتی ہیں اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ بھی قرآن پہ اور وحی پہ جمے رہیں، یہی آپ کو جنات النعیم الخیر الدائم المقیم کی طرف پہنچانے والا ہے۔ یعنی آپ جیسے اپنی امت کو ہدایت فرماتے ہیں، اسی طرح قرآن اور اس کے احکام پہ آپ بھی ثابت قدم رہیں اور آپ بھی اس کو مضبوطی سے تھام لیں، چونکہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے۔ ثم قال جل جلالہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے شرف لک ولقومک، یہ قرآن تیرے لیے بھی شرف ہے، عزت ہے، عظمت ہے، اور تیری قوم کے لیے بھی عزت و عظمت ہے کہ اللہ نے قرآن عربی میں اتارا ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور کہیں فرماتے ہیں نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ پاک نے قرآن عربی، نبی عربی، اس وقت مخاطب عربی، بلد عربی، اور قرآن کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کو اونچا کر دیا، کیونکہ جو قرآن پہ ایمان لائیں گے اللہ ان کو اونچا کر دیں گے، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهَا آخَرِينَ، اللہ اس قرآن کے ساتھ کتنی قوموں کو اونچا کر دیں گے اور کتنی قومیں جو ہے پستی میں جا پڑیں گی۔ کیا مانا؟ جو قرآن کو مانیں گے، جو قرآن پہ عمل کریں گے اللہ ان کو اونچا کر دیں گے، اور جو قرآن سے اعراض کریں گے، قرآن کو چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت پہ ان کو ذلیل کر دیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اللہ نے فرمایا جو میرے قرآن سے اعراض کرے ہم اس کی زندگانی میں بھی تنگی کر دیں گے اور قیامت والے دن بھی ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ سوال کرے گا کہ یا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ فرمایا قال كذلك اتتك آیاتی فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تمہارے پاس میرا قرآن آیا، میرے قرآن کے احکام آئے، تم نے پرواہ ہی نہیں کی، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزا تھا۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب گورنر مکہ آئے ملنے کے لیے تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ تو ادھر آ گئے ہیں من والی تعالی اہل مکہ، اپنا قائم مقام گورنر مکے والوں پہ تم نے کس کو بنایا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابزا، انہوں نے کہا جی ابن ابزا کو میں نے قائم مقام بنایا۔ آپ نے فرمایا ابن ابزا؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ نے کہا انہو من الموالی، کہنے لگا حضرت عمر غصے میں آگے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ وہ تو موالی میں سے ہے، غلاموں میں سے ہے، والی تعالیٰ اہل مکہ و اہل مکہ اہل اللہ، تم نے مکے والوں پر اس کو حاکم بنا دیا، مکے والے تو اللہ کے گھر والے ہیں، یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت نے کہا حضور ناراض نہ ہوں، اس وقت ابن ابزا سے زیادہ قرآن کے علم والا کوئی نہیں۔ فبکا عمر، حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، میرے محبوب سے آپ نے سچ فرمایا تھا کہ اللہ اس قرآن سے اونچا کر دیں گے، غلاموں کو بادشاہ بنا دیں گے اور بادشاہوں کو غلام۔ اسی طرح ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ مکہ میں، طائف میں، یمن میں، مصر میں، عراق میں، شام میں، ہر جگہ جو صاحب فتویٰ لوگ تھے جن سے فتویٰ لے کر لوگ ان پر عمل کرتے تھے، سارے کے سارے عجم تھے، کوئی ایک بھی عرب نہیں تھا۔
اللہ کی شان. تو اللہ اس قرآن سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم عربی ہیں یا ہم مکے والے ہیں یا مدینے والے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ کو پکڑنے والے کی اللہ عزت دیتے. ابھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں اسلامی اور کوئی ایسا مدرسہ نہیں اسلامی جہاں سیاست نہ پڑھائی جاتی ہو. یعنی 6 حدیثیں جو ہے نا کتاب 6 کتابیں جو ہے الجامع الصحیح، اسی طرح مسلم، اسی طرح 4 سنن ہو گئے، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد. یہ 6 کتابیں جو ہیں سیاست کے نام سے معروف ہیں. یہ 6 کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب بھی لکھنے والا عربی نہیں ہے. اب عرب ہے، کوئی ملک ہے، وہاں کیا پڑھایا جائے گا؟ جامع الصحیح، البخاری، مسلم، نسائی، یہ پڑھائے جائیں گے. ایک بھی عربی نہیں. یعنی کوئی بخارا سے ہے، امام ترمذی ترمذ سے ہیں، کوئی اصفہان سے ہے، کوئی خراسان سے ہے. یعنی ایک بندہ بھی عرب سے نہیں. اللہ کی شان دیکھ. وجہ کیا ہے کہ اللہ دکھلاتے ہیں کہ بھئی یہ بات نہیں ہے کہ تم مکے میں رہتے ہو، مکے میں رہتے ہو تو کیا ہو گیا، تمہارے اوپر تو اور زیادہ ذمہ داریاں آ گئی. ایک آدمی اپنے ملک میں گناہ کرتا ہے اور ایک آدمی اللہ کے حرم میں گناہ کرتا ہے، تو بربادی والی بات. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو فتویٰ تھا کہ مکے اور مدینے میں مستقل قیام کرنا جو ہے جائز ہی نہیں. وہ فرماتے تھے مکہ مدینہ کوئی قیام کی جگہ ہی نہیں، آؤ عمرہ کرو، حج کرو، جاؤ بس. وجہ کیا تھی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ ایسا مقام ہے کہ تم اپنے ملک میں 1 لاکھ غلطی کرو، یہاں تو 1 غلطی برباد کر دے گی. اور پھر مکے مدینے میں رہ کے اپنے وطن کو یاد کرو، یار میرے گھر کا کیا ہوگا اور میرے فیکٹریوں کا کیا ہوگا اور میرے زمینوں کا کیا ہوگا. اور میں اس سے اچھا ہے نا مکے اپنے ملک میں رہ کے مکے مدینے کو یاد کروں. وہ تو جائز ہی نہیں سمجھتا. اسی لیے دیکھیں کہ حضرت ابن عباس جیسی عظیم شخصیت ہے، یعنی جو حبر القرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن طائف میں قیام فرمایا، مکے میں نہیں رہے. حتیٰ کہ آپ کی قبر مبارک طائف میں ہے. مسجد ابن عباس بھی ہوئی ہے اور قبر بھی ہوئی. اور ہمیشہ لوگوں نے کہا، انہوں نے فرمایا بھائی میں ڈرتا ہوں، بس ایک طائف میں بیٹھا ہوں، جب دل کرتا ہے احرام باندھا، عمرہ کیا، طواف کیا، عمرہ کیا، صفا دوڑے، کعبہ شریف میں گئے، دعائیں کی، دل کی تمنا اپنی پوری کی، واپس آ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی جو متبع سنت محمد مصطفیٰ ہے، اتنا بڑا جلیل القدر عالم ہے. اور جب آپ آتے تھے نا مکہ شریف کے لیے تو آپ ہمیشہ مسجد عائشہ کے پاس قیام فرماتے تھے اور ہمیشہ ایک خیمہ لگاتے تھے حد حرم میں اور باقی خیمے لگاتے حد حرم سے باہر. تو اپنے بچوں کے ساتھ وہاں رہتے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اور جب نماز کا وقت آتا عبادت کا تو حرم میں آ جاتے. انہوں نے کہا حضرت کیا فرمایا؟ بھائی اللہ کے گھر میں رہ کے ڈر لگتا ہے، بادشاہ کے سامنے بیٹھنا مذاق ہے. قرب سلطان آتش سودا بہت، بادشاہ ذرا سی ہماری بے ادبی پہ ناراض ہو گیا تو ملیں گے، ہمارا تو کک کوئی بچے گا بھی کچھ نہیں. اس لیے یہ بڑا نازک مقام. اور اسی طرح قرآن پاک ہے کہ جس نے قرآن کو پکڑ لیا ہے، قرآن پہ عمل کیا ہے، قرآن کو اپنا مقتدا مان لیا، وہ دین دنیا میں عزت پا گیا. یہ باتیں نہ سوچا کرو کہ جی کافر تو قرآن نہیں مانتے پھر ان کے پاس عزت ہے. چونکہ تم عزت سمجھتے ہو پیسے کو، تم عزت سمجھتے ہو دولت، دنیا، فلمیں، یہ وہ، یہ اللہ کے ہاں یہ عزت نہیں ہے، یہ عذاب ہے.
تو اب تمہارا پیمانہ ہی غلط ہو تو کیا کریں ہم؟ تمہارے نزدیک ان کی یہ عزت ہے، ان کی اللہ کے ہاں عزت نہیں ہے، یہ ان کی ذلت ہے، اور وہ جتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں اتنا زیادہ جہنم کے حقدار بنتے جا رہے ہیں۔ کر لیں، اللہ فرماتے ہیں میری مرضی، ہم تو رسی دے رہے ہیں، تم کر لو کر لو کر لو، لیکن جب پکڑوں گا تو ان بطش ربک لشدید، پھر میری پکڑ سخت۔ دیکھو نا، جو طاقتور آدمی ہوتے ہیں نا، وہ دشمن کو کہتے ہیں یار چھوڑو، کرنے دو اس کو، کرنے دو، جو بکواس کر رہا ہے کریں، جس دن میں چاہ گردن توڑ کے رکھ دوں گا اس کو۔ تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس لیے کافروں کے بارے میں نا، یہ کافروں پہ عذاب نہیں آیا، کافروں پہ قہر نہیں آیا، کافروں پہ یہ نہیں آیا، کافر کافر ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا، وہ جہنمی ہے، بس ختم ہو گئی۔ اب معاملہ ہے دوستوں کا کہ جو مسلمان بن کر کلمہ پڑھ کے اللہ رسول کے عاشق بن کے مخالفت کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ تو معاملہ پھر اور ہوتا ہے کہ کلمہ بھی پڑھو، حضور کے عاشق بھی بنو، رات دن جناب حضور کے نام پہ محبت کے دعوے بھی کرو اور پھر مخالفت بھی کرو، تو پھر تو تباہی مقدر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اپنے قرآن پاک میں جمے رہیں۔ ثم قال جل جلالہ وانہ لذکر لک ولقومک، معناہ لشرف لک ولقومک، آپ کے لیے بھی شرف ہے، آپ کے لیے بھی عظمت، آپ کی قوم کے لیے بھی۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ومجاہد وقتادہ والسدی وابن زید واختاره ابن جرير ولم يحك سواه، وأورد الترمذي هنا حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم في أحد إلا كبه الله تعالى على وجهه ما أقام الدين۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا اللہ نے یہ مقام قریش کو دیا ہے، قرآن لغت قریش میں اتارا گیا ہے، جو ان کی مخالفت کرے گا اللہ ان کو چہرے کے بل گرا کے ذلیل کر دیں گے، لیکن شرط ہے کہ وہ دین پہ قائم رہیں، اگر وہ خود دین سے ہٹ جائیں تو پھر تو کوئی بات نہیں۔ رواہ البخاری ومعناه انه شرف لهم من حیث انه انزل بلغتهم، قرآن ان کے لیے شرف ہے، کیا معنی؟ کیونکہ اللہ نے ان کی لغت کے مطابق قرآن اتارا ہے، وهم افهم الناس له فينبغي ان يكونوا اقوم الناس به واعملهم بمقتضاه۔ اب چونکہ قریش کی لغت ہے، لغت عربی ہے، وہ اس کے سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، جب سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں تو لازم ہے کہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے بھی بنے، سب سے زیادہ قرآن پہ ماننے والے بھی جنے۔ وہکذا کان خیارہم وصفۃ من الخلص من المہاجرین السابقین الاولین من شابہم وتابعہم، اور اسی طرح پھر ان کے جو خیار ہیں، ان کے جو عظمت والے شان والے مہاجرین میں سے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اسی طرح جو ان کے تابع ہیں اور ان کے مطابق چلنے والے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن باعث شرف ہے۔ وقیل معنی وانہ لذکر لک ولقومک، اے لتذکیر لک ولقومک وتخصیص بالذکر لا ينفی من سواہم۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ آپ کے لیے بھی ڈرانے والا، آپ کی امت کو بھی جگانے والا، قریش کو بھی ڈرانے والا۔ ان کی تخصیص کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یعنی سب سے پہلے ان کے لیے ہے، ورنہ تو قرآن ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھدی للناس، اللہ کا قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے جس کے اندر تمہارا ذکر ہے، تمہاری شان ہے، تمہارا شرف ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی وانذر عشیرتک الاقربین،
میرے مدنی سب سے پہلے آپ اپنے قبیلے کو، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. وسوف تسألون عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. اللہ نے فرمایا وسوف تسألون، قیامت والے دن تم سے پھر سوال کیا جائے گا کہ تم نے قرآن پہ کتنا عمل کیا ہے، تم نے قرآن پاک کا کتنی باتوں پہ ہدایت پہ چلے ہو. وقوله سبحانه وتعالى واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا وجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اے جمیع الرسل دعوا الى ما دعوت الناس الیہ من عبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ ونہوا عن عبادۃ الاصنام والانداد. اللہ پاک نے فرمایا واسأل من ارسلنا من رسلنا، جتنے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں آپ پوچھیں، ان کو بھی ہم نے یہی حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور غیروں کی عبادت سے چھڑائیں، بتوں کی عبادت سے چھڑائیں، اصنام کی عبادت سے چھڑائیں، اندام کی انداد کی عبادت سے چھڑائیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ دعوت توحید جو ہے یہ مشترک ہے، تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دی ہے. جیسے اللہ فرماتی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا. ان نے کیا کہا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اے لوگو خالص اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو. عبادت اللہ کے لیے ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، نماز ہے، نظر ہے، نیاز ہے، پکارنا ہے، مانگنا ہے، سب اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے، اسی سے مانگو. قال مجاہد بھی قرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واسأل الذین ارسلنا الیہم قبلک رسلنا. اور ایک قرات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا میرا مدنی یہودی بھی موجود ہیں، نصرانی بھی موجود ہیں، یہ بھی انبیاء کی امت ہے، ان سے آپ پوچھیں. وهكذا حقاه قتادة والضحاك والسدي رضي الله تعالى عنه وهذا كأنه تفسير لا تلاوة، یہ تفسیر ہے تلاوت نہیں. والله اعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم واسألهم ليلة الاسراء، میرا مدنی اسراء والی رات، معراج والی رات جب سب پیغمبر اکٹھے ہوں تو ان سے سوال فرما لیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَمَعُوا لَهُ، جو کہ تمام انبیاء، تمام پیغمبر، تمام رسول حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک استقبال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہوئے. حضور پاک نے امام بن کے ان کو نماز پڑھائی. اب اللہ نے فرمایا اب لکھا ہے پوچھیں، ہم نے سب کو ایک دعوت دے کے بھیجا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور کسی کی عبادت نہ کریں. واختار ابن جریر الاول واللہ تعالی العالم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فقال انی رسول رب العالمین. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا مدنی ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے، معجزات دے کے، عصا دے کے، ید بیضاء دے کے ہم نے بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. اور جب آپ پہنچے تو فرمایا انی رسول رب العالمین، میں اسی رب جو جہاں کا رب ہے اس کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں. فلما جاءهم بآياتنا فإذا هم منها يضحكون. جب اللہ کے پیغمبر وہ معجزات لے کے آئے، نشانیاں لے کے آئے تو لگے ہنسی اڑانے. وما نريهم من آية الله أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. اور نہیں دکھائی ہم نے ان کو مگر ایک نشانی، اس کے بعد اس سے بھی بڑی نشانی، لیکن وہ نہ مانے. نتیجہ کیا نکلا؟ اخذناهم بالعذاب، ہم نے عذاب میں ان کو پکڑ لیا تاکہ عذاب آنے کے بعد شاید ان کو ہدایت مل جائے. وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما
یاد رکھیں ان کے نزدیک ساحر جو ہے عزت کا لفظ تھا، یعنی وہ اپنے ہاں اپنے عالم کو، بڑے عالم کو ساحر سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے ساحر یعنی اے عالم، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے دعا مانگیں، اللہ ہم سے عذاب اٹھا لیں تو ہم ہدایت پہ آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ فرماتی ہیں جب ہم نے عذاب ہٹا دیا تو انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا۔ یقول تعالی مخبرا عن عبدہ ورسولہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انہ ابتعثه الى فرعون وملئه من الامراء والوزراء والقادة والاتباع والرعايا من الكبت بني اسرائیل يدعوهم الى عبادة اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ مفسر فرماتے ہیں اللہ خبر دیتے ہیں ان آیات میں اپنے بندے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے آپ کو بھیجا فرعون کی طرف، ان کے سرداروں کی طرف، ان کے امیروں کی طرف، وزیروں کی طرف، ان کے سردار اور اتباع کرنے والے، اور اس کی جو رعایا قبط ہیں یا بنی اسرائیل ہیں۔ کیوں بھیجا تھا؟ یدعوہم الی، تاکہ ان کو بلائیں لا عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اور وینہاہم عن عبادت ما سوا، اور اللہ کے سوا سب کی عبادت سے ان کو منع کریں۔ وانہ بعث معہ آیات اذا من کیدہ وعصاہ، اور اللہ نے آپ کو بڑے بڑے معجزے بھی دیے، جیسے آپ کو ید بیضا دیا اور آپ کو عصا دیا۔ وما ارسل معہ من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف نشانیاں بھی دکھائیں، کبھی ان کی قوم پہ مکڑی مسلط ہو گئی، کبھی جوئیں مسلط ہو گئیں، کبھی مینڈک مسلط ہو گئے، کبھی خون کا عذاب آیا، ومن نقص الزروع والانفس والثمرات، کبھی ان کے فصل کم ہو گئے، کبھی ان کے پھل کم ہو گئے، کبھی بیماریاں آ گئیں۔ وما هذا كله يستكبرون عن اتباعها والانقياد لها وكذبوا وصغروا منها وزهقوا ممن جاءهم به، باوجود ان نشانیوں کے ان آیات کے انہوں نے تکذیب کی، حضرت موسیٰ کی اتباع نہ کی بلکہ آپ سے مسخری کرتے رہے۔ وما تأتيهم من آیۃ الا هي اکبر من اختها، اے وما هذا ما رجوا عن غیهم وضلالهم وجهلهم وخبالهم، ایک سے ایک بڑھ کے نشانی آئی لیکن وہ اپنی جہالت سے باہر نہ نکلے۔ وَكُلَّمَا جَاءَتْهُمْ آیَةً مِّنْ هَٰذِهِ الْآيَاتِ يَضْرَؤُونَ إِلَىٰ مُوسَىٰ علیہ السلام، جب کوئی نشانی آتی اللہ کا عذاب آتا روتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، وَيَتَّقُونَ لَهُ فِي الْعِبَادَةِ، اور کہتے مہربانی کرو مہربانی کرو، یا ایھا الساحر العالم، قالوا مجری وکان علماء زمانہم هم السحرۃ، ان کے دور میں جو بڑے عالم تھے وہ سب جادوگر تھے۔ ولم یکن السحر فی زمان مذموما عندهم، ان کے نزدیک سحر کوئی بری بات نہیں تھی۔ فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك، اب تو وہ غرض مند تھے، وإنما هو تعظيم في زعمهم، ففي كل مرة يدون موسى عليه السلام يعدون موسى عليه السلام، اور ہر دفعہ یہ وعدہ کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ان يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل، وفي كل مرة ينقصون ما عاهدوا عليه، اور ہر دفعہ وعدہ کر کے توڑ دیتے۔ وهذا قوله تبارک و تعالی فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ واللہ اعلم۔ کئی دنوں سے ان کا سبق نہیں ہوا تھا، لیکن ان کا سبق تو پورا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میلاد النبی جب منایا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں ایک خاص وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی سب کھڑے ہو جائیں، حضور آ گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں میرے عزیز
کہ میلاد منانا جو ہے وہ خالص بدعت ہے. کیوں؟ بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، سمجھ لو کہ جو مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث پاک میں بھی نہ ہو، اجماع میں بھی نہ ہو، قیاس سے بھی ثابت نہ ہو، بعد میں کسی نے بنایا ہو، وہ بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا ہے کہ شر الامور محدثاتھا، سب سے برے عمل جو ہیں وہ ہیں جو لوگوں نے گھڑے ہیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جو ہے وہ جہنم. اسی طرح میرے مدنی سرکار کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بندہ ہمارے اس دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے وہ اس کے منہ پہ مار دو، اس کی کوئی حیثیت. دو باتیں یاد رکھو. اور سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ بعض علماء محققین فرماتے ہیں کہ بظاہر تو یہ بدعت ہے، لیکن ان بدعت کے موجد جو ہیں، بدعت کرنے والے، بنانے والے، رواج دینے والے، دراصل اللہ کے قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتے. چونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم. تو اگر یہ دین ہے تو پھر قرآن میں ہوتا، حدیث میں ہوتا، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا، کوئی چیز بچ تو نہیں گئی کہ 1400 سال بعد مولوی آگے پورا کریں گے. اللہ نے دین میرے مدنی کے زمانے میں مکمل کر دیا، نعمت تمام ہو گئی. تو اب اگر کوئی چیز نئی دین میں نکالی جائے تو معنی یہ ہے کہ وہ دین کو مکمل نہیں سمجھتا، اور جو دین کو مکمل نہ سمجھے وہ کافر ہے. اور اسی طرح میں ایک بات یاد رکھیں کہ میلاد کی جو اصل میں رسم ہے، یہ تو میرے مدنی سرکار کے زمانے کے 600 سال بعد ایک مظفر نامی مصر میں بادشاہ گزرا تھا جس نے یہ بدعت نکالی. یعنی 600 سال بعد، یعنی حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ نہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین نہیں، خیر القرون نہیں، اور 600 سال کے بعد ایک بادشاہ نے رسم بنائی. اصل میں کیا تھا کہ اس کی عوام میں بڑی مخالفت ہو گئی، تو وہ عوام کو راضی کرنے کے لیے اس نے ایک مولویوں سے مشورہ کر کے ایک طریقہ نکالا کہ لوگوں کے دماغ میں آ جائے سبحان اللہ یہ تو عاشق رسول ہے ماشاءاللہ. اور وہ پھر رواج بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ میلاد النبی کی جو رسم ہے یہ عیسائیوں کی رسم ہے. اسی لیے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں لکھا ہوگا نا 1430 آگے لکھا ہوگا ہاں، یعنی یہ ہجری تاریخ کیا ہے 1430، اور جہاں آپ کا ہوگا 2009 وہاں اشارہ ہوگا میم، یعنی میلادی، یعنی میلادی تاریخ جو ہے وہ 2009 ہے، وہ عیسائیوں کی تاریخ ہے جو حضرت عیسیٰ کے میلاد سے شروع کرتے ہیں. تو یہ میلاد تو عیسائیوں کی رسم ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ برتھ ڈے منانے والے کون ہوتے ہیں؟ عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، نصرانی ہوں گے. مسلمانوں کا برتھ ڈے سے کیا تعلق ہے؟ یہ برتھ ڈے اور کیک لے آنا اور اس پہ موم بتیاں لگانا اور پھر اس کو بجھانا اور پھر کیک کاٹنا، یہ تو کافروں کی رسمیں ہیں. دو باتیں. تیسری بات یہ دعویٰ کرنا کہ جی اب ہم کھڑے ہو جائیں گے حضور آ گئے ہیں. پہلے یہ فیصلہ کرو، یعنی پہلے حضور نہیں تھے اب آ گئے ہیں، کیا خیال ہے؟ ادھر آپ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ادھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تھے آ گئے ہیں، کیا مانا؟
یا وہ جھوٹ بول رہے ہو یا یہ جھوٹ بول رہے ہو. اگر حضور ہر جگہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود ہیں، پھر آ گئے ہیں کا کیا مطلب؟ تو منع یہ ہے کہ یا تم وہ جھوٹی بات کر رہے تھے یا یہ. کیوں؟ جھوٹے آدمی کا حافظہ تو ہوتا نہیں. اچھا اب حضور آ گئے ہیں، کیا مانا؟ جب حضور آپ نے میلاد منایا مثلا کراچی میں یا ڈھاکہ میں یا آپ نے منایا بمبئی میں، دلی میں، حضور تو تشریف لے گئے وہاں، اور یہاں عمرے والے جو مدینے میں سلام پڑھ رہے ہیں یا دیواروں پہ پڑھ رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ؟ بھئی حضور پاک تو تشریف لے گیا تمہارے میلاد میں، اور روز کہیں نہ کہیں میلاد ہے، لہذا حضور تو روز باہر ہوتے ہیں، میرے مدینے میں خام خواہ بیچارے دیواروں پر ہی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. تو ایسی باتیں کہتے ہوئے تمہیں اللہ کا کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا، خوف بھی نہیں ہوتا. اچھا پھر حضور آ گئے، کیا مانا؟ یعنی آپ اپنے جسد مبارک کے ساتھ آ گئے یا صرف روح آ گیا؟ بعض کہتے ہیں کہ نہیں نہیں حضور تو نہیں آئے، روح آ گیا، یعنی روح آپ کے پاس آ گیا، جسد مبارک وہاں رہ گیا. تو مدینے پاک میں وہ جسد بغیر روح کے ہو گیا، روح چلا گیا تمہارے پاس. اچھا پھر روح جو ہے وہ تو ایک لطیف چیز ہے، اللہ کا امر ہے، تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ روح آ گیا؟ تمہارے اپنے اندر روح ہے، اس کو دیکھا ہے کبھی تم نے؟ تو حضور کی روح کو کیسے پہچان لیا؟ اچھا اور اس کے بعد دیکھیں کہ جو مولوی ممبر پہ کھڑا ہے یا جلوس کی قیادت کر رہا ہے، وہ کہتے حضور آ گئے، حضور آ گئے، تو تم تو دفع ہو جاؤ نا نیچے، تم پھر مصلی پہ کیوں کھڑے ہو؟ جب حضور آ گئے تمہاری کیا طاقت ہے؟ وہاں تو 1,24,000 نبی کھڑا نہیں ہو سکتا. جب حضور مسجد اقصی میں آ گئے تو حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے یا 1,24,000 پیغمبر کھڑا ہوا؟ جب حضور کی موجودگی میں نبی امام نہیں بن سکتا، تم کون سی ماں کے لال ہو گئے اسی طرح مصلی پہ کھڑے ہو؟ اتنے گستاخ ہو گئے، نبی آ گئے تم پھر بھی کھڑے ہو. یہ تو ایک بدعات ہیں. اور وجہ کیا ہے یاد رکھو، یہ کیوں بنائی گئی کہ انہی میں الجھا کے امت کو ہر دین سے بیدار کر دو. او بابا نہ نماز کی ضرورت ہے نہ حج کی ضرورت ہے، او بابا اللہ کو عمل کے ساتھ کون راضی کر سکتا ہے؟ بس میلاد منا لو، 22 رجب کے کونڈے کے تقسیم کر لو، بخشے جاؤ گے، امام جعفر آ جائیں گے پکڑ کے حضور کے پاس لے جائیں گے. خدا یہ کیا ہے؟ یہ شارٹ کٹ ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں میں رہنے کے لیے ایک بہانہ ہے. کیوں؟ اگر دین پہ چلو گے نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، شریعت پہ چلنا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا، گناہ سے بچنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا. یہ تو بہترین ٹکٹ ہے نا جی. ایک دفعہ میلاد مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، بدیاں جلاؤ، سارے گناہ معاف ہو گئے. دوسرے دن پھر نماز پڑھو نہ پڑھو، جاؤ چھٹی. حضور جو راضی ہو گئے. حضور نماز پڑھتے ہوئے ان کے تو پاؤں مبارک سوج جائیں، تم صرف میلاد منا کے راضی کر لو گے. حضرت حسین کہتے ہو نماز پڑھتے شہید ہو گئے، اور تمہیں اللہ نے نماز سے محروم کر دیا. نہ جماعت ہے، نہ اذان ہے، نہ امام ہے. رات کو آئیں گے 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے، ایک ادھر کھڑا ہوگا ایک ادھر کھڑا ہوگا، مصلی خالی پڑے گا کیونکہ امام تو چھپا ہوا ہے، غار میں غائب ہے. او بابا جب تک تمہارا امام نہیں آتا ہمارا مان لو، جب تمہارا آئے گا ہم مان لیں گے. آؤ چلو شروع کر لیتے ہیں. جب تمہارا امام غائب آئے گا ہم سے لکھوا لو، ہم اس کو مان لیں گے. جب تک نہیں آتا اس وقت تو ہمارے امام کو مان لو. اچھا اور ایسے مسئلے بنا دیے ہیں، وہ امام کا کون ہے وہ غار میں چھپا ہو ہے کون جی؟ حسن عسکری کے بیٹے، وہ جس کا کہتے ہیں بیٹا، باپ کہتے ہیں میرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، اور نہیں ہے اور چھپا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
بس دعا کریں. اور آج لوگوں نے سنبل بنا دیا ہے، اگر وہ میلاد کرتا ہے تو اہل سنت والجماعت ہے، نہیں کرتا ہے تو وہابی ہے. اور اہل سنت اس کو کہتے ہیں جو سنت پہ چلے، یہ تو اہل البدعۃ والہوا ہے. یہ کہاں سے اہل سنت ہو گیا؟ کہتے جی کہ چند آدمیوں نے مل کے گاڑی خریدی ہے، میرے پیسے تو حلال کے ہیں لیکن ان کے پیسے حرام کے ہیں، تو حرام والوں کے ساتھ رشتہ کیوں رکھتے ہو؟ اپنے پیسے نکالو، جان چھوٹے. جب تمہیں پتا ہے کہ ان کے پیسے حرام کے ہیں، تم بھی مل رہے ہو تو ان کے اوپر مدد کر رہے ہو. ایک عورت نے منت مانی کہ اگر اللہ اس کو بیٹا دے پوری زندگی روزے رکھوں گی. بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے تھے، 8 سال روزے لگاتار رکھے ہیں، اب بیمار ہے، کیا کریں؟ یعنی اللہ بیٹا بھی دے، تم روزے رکھ کے خامد کو فارغ کر دو گے. جس کی وجہ سے اللہ نے بیٹا دیا، تم تو ہو روزے میں، خامد کیا کرے؟ نفلی روزہ تو خامد کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ ایسی منت ہے جو تم پوری ہی نہیں کر سکتی. بس توبہ کرو، اور کیا حل ہے؟ کوئی حل نہیں. تم نے گناہ کیا. میرے محمود، اب جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، اور جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ ان کو صراط مستقیم دے، اور جن بچیوں کے رشتے نہیں اللہ آسان فرما دے. بہرحال جو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بھی بیمار ہے اللہ شفا دے. جو عمرے پہ آتے ہیں ان کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کر کے جائیں، نہ کریں کوئی گناہ نہیں. حیض اور نفاس والی عورت جو ہے مسجد الحرام میں آ سکتی، تمہارے ملک میں مسجد میں جا سکتی ہے. تو یہ مسجد یعنی تمہارے گھر کی مسجد سے بھی کم درجے کی ہے. یعنی اللہ نے عقل چھین لیا، بھوسا بھرا ہوا ہے دماغ میں کیا؟ اور جب اپنے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی تو اللہ کے گھر والی مسجد میں کیسے آ سکتی ہے پلید عورت؟ میں نے حج کیا تھا، حج سے پہلے 3 روزے رکھے تھے، قربانی نہیں کی تھی. 7 روزے رکھ لو، پورے کر لو بس. فجر اور عصر کی نماز کے بعد حنفی حضرات جو ہے وہ 2 رکعت طواف نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں. اور حنبلی اور شافعی پڑھ سکتے ہیں. مکہ اور مدینہ میں عورت نماز جنازہ پڑھ، اور ہر جگہ پڑھ سکتی ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی؟ مانا ہے جنازے کے لیے گھر سے نہ آئے، اگر موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ مکے میں نماز کی نیت کیسے کریں؟ الٹا لٹک کر رسی باندھ کے، منہ طرف قبلے کے، نہ یہاں کھڑے کرو، منہ طرف جناب مندر کے. شرم کرو، یہ بھی مسئلہ ہے پوچھنے کا. ساری زندگی کس منہ کے کعبے کی طرف؟ وہی کعبہ ہے، وہی نماز ہے، وہی نیت ہے. کوئی عقل کرو. پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے. ناراض نہ ہو آدمی کیا کرے آخر؟ پیچھے امام کے نہیں، پیچھے ہی تو پڑھ رہے ہو، آگے تو نہیں کھڑے ہو نا. کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ حضرت پیچھے کھڑے ہیں. میرے بیٹے کا نام سدیس رکھا جائے، رکھ لیں، کوئی بنا نہیں. کیا ویسے سدیس قبیلہ ہے، ان کا نام تو عبد الرحمان ہے. سدیس قبیلہ ہے بہت بڑا. میں نے ریاض سے آیا تھا، اب جانا ہے، آپ طواف الوداع کریں. کیا تھا، رات ہو گئی، اب پھر کر کے جائیں.
اردو میں دعائیں مانگی آپ نے جو عمرے کے لیے کیا ہے وہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے احرام جدہ شریف میں جو باندھا ہے نا جناب وہ دم پڑ گئی، آپ کو پاکستان شریف سے باندھنا تھا۔ داڑھی ایک مشت ہونا ضروری ہے، ائمہ اربعہ کا اس پہ اتفاق ہے۔ سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قبر کہاں ہے؟ مجھے تو دادے کی قبر کا پتہ نہیں، تو ان کی قبر میں کہاں سے ڈھونڈ لوں؟ یعنی کعبہ شریف میں آ کر بھی قبر ڈھونڈ رہا ہے۔ دیکھو نا وہ جو قبروں پہ سجدے کا عشق ہے یہاں بھی ختم نہیں ہوا نا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر شام میں ہے، خلیل اللہ اس جگہ کا نام ہے، اور حضرت اسماعیل کی قبر کا جناب پتہ ہی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں حتیم میں ہے وہ بالکل غلط ہے، حتیم مصلی اسماعیل ہے، یہاں آپ نماز پڑھتے تھے، یہ بات ہے یہاں قبر تھی اور حضور قبروں کے اوپر طواف کرتے تھے۔ ایسے مسئلے لوگ گھڑتے ہیں، بندے کو آگ لگ جاتے۔ خدا کے بندے قبر پہ پاؤں رکھنا حرام ہے۔ اللہ کا نبی کیسے نبیوں کی قبر پہ اوپر پھرتے رہیں؟ قبر پر نماز پڑھنا حرام ہے، قبر سامنے ہو نماز پڑھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی پھر اسی قبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ یہ ہے مصلی اسماعیل، یعنی حضرت اسماعیل یہاں بیٹھ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ میری والدہ کا آپریشن ہے، اللہ شفا دے۔ کہتے جی کہ لیس للانسان الا ما سعى، اس کا معنی ہے کہ مردوں کو ثواب نہیں پہنچتا، لیکن اس کا تو پہنچے گا نا جو اس نے کوشش کی۔ تو آپ جو اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کوئی اس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہوگی تو کر رہے ہو نا، تو کسی کی کوشش کام آ رہی ہے نا، وہ تو الا ما سعى میں آ گیا نا۔ تم نے کبھی دشمن کے لیے طواف کیا ہے؟ کیوں؟ اس کے لیے کرو گے جس نے تیرے ساتھ کوئی نیکی کی تھی یا رشتہ داری تھی یا قرابت تھی یا کوئی بات تھی، تو یہ بھی تو اسی کی محنت ہے نا۔ کہتے جی والدین میں اتفاق نہیں ہے، اللہ اتفاق عطا فرمائے۔ مسجد جورانا تو کوئی نہیں، جوہرانا ہے۔ کہتے جی مسجد کا پرانا، اچھا جرانا نہیں پرانا مستعمل سامان جو ہے اگر ہم فروخت کر کے مسجد میں لگائیں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ میں نے ایک لڑکی کو فون پہ کہا کہ تم مجھے نکاح میں قبول کرتی ہے، اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا جناب، نہ نکاح ہوتا ہے نہ اپنے آپ کو احمق بناؤ، اور اگر عشق سچا ہے نا فون نمبر مجھے دے دو، میں اس کے باپ کو بتا دوں، انشاءاللہ تمہارا عشق اوپر سے آیا نیچے سے نکل جائے گا۔ لوگ لڑکیوں کو فون کرتے ہو بدبخت آدمی، اور پھر شرم بھی نہیں آتی ایک عالم کو بتلاتے ہوئے، گواہ کر رہے ہو ساری دنیا کو اپنی لعنت کا، تاکہ قیامت میں جب تجھے جوتے پڑے تو انکار بھی نہ کر سکو۔ شرم کرو، توبہ کرو، حیا کرو، تمہاری لڑکی ہے تو ہماری لڑکیاں نہیں ہیں۔ شادی کے بعد شوہر کا حق ماں باپ پہ ہے، بہن بھائی پہ یا اپنی اہلیہ پہ، ماں باپ کے پر کس کا حق؟ ماں باپ کی غلامی کرو، اپنی بیوی پہ حق جتاؤ۔ اگر دوران طواف دل میں وسوسے سے شیطان ڈالے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 2-4 دفعہ پڑھو بھاگ جائے گا۔ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے۔ ایک سفر میں کتنی عمریں کریں جتنی ٹانگوں میں دم ہو، یہ تو نفلی عبادت ہے، 100 کرو نہ کرو۔ بہرحال اگر ایک عورت نے
6 دن انتظار کیا حیض کا اور اس کی عادت بھی 6 دن تھی، پاک ہو کے عمرہ کیا، کوئی دم نہیں، بعد میں اگر دیکھو گرمی کی وجہ سے دوڑنے کی وجہ سے ایسے نشان لگ جاتے ہیں، اگر عادت مکمل ہو گئی کوئی جرمانہ نہیں۔